ہمارے بزرگوں میں سے اور سرخیل علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے جن کا نام ہے سید عطاء اللہ شاہ بخاری۔ علماء کرام ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیسی شخصیت تھی اور اللہ نے ان کو کس عظیم الشان صفت خطابت سے نوازا تھا، علماء کرام بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے ان کا بیان ہے، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری یہ جب عشاء کے بعد بیان کرنا شروع کرتے تھے تو صبح کی اذان تک مسلسل بیان کرتے رہتے تھے، اور آپ یقین جانیے کہ پورے مجمع میں سے ایک شخص بھی اٹھتا نہیں تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء جنہوں نے سید عطاء اللہ شاہ بخاری کو دیکھا ہے وہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری جب عشاء کے بعد بیان کرنا شروع کرتے تھے تو صبح کی اذان تک بیان کرتے رہتے تھے، اور مجمع میں سے ایک صاحب بھی اٹھتا نہیں تھا، بلکہ ہمارے استاد حضرت مولانا شبیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ جن طلباء نے ان کے پاس پڑھا ہے وہ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ یہ عرض کیا کرتے تھے کہ جس موضوع پر حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری بیان کر دیتے اس موضوع پر لوگ فوراً عمل کرتے تھے۔ مثال کے طور پر لاہور کے اندر ایک شخص تھا، اس نے میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدنی فخر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی، اور ایسی خطرناک گستاخی کی کہ کسی بھی مسلمان کا ضمیر اس گستاخی کو رائی کے دانے کے برابر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو الفاظ اس نے آپ کی شان میں کہے تھے، میری ہمت نہیں ہے کہ وہ الفاظ اپنی زبان پر لاؤں میں۔ بہرحال 2-4 دن کے بعد سید عطاء اللہ شاہ بخاری کا لاہور کے اندر بیان ہوا، اور آپ نے دوران بیان صرف اتنا ہی کہا کہ دیکھو دیکھو وہ تمہاری اماں کھڑی ہے اور تم سے مطالبہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہے میری ناموس کے اوپر حملہ لینے والے سے بدلہ لینے والا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک نوجوان آدمی جو شراب کے نشے میں مست تھا اسی وقت کھڑا ہوا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے اس دیوس اور کمینے کا سر قلم کر دیا۔ عدالت قائم ہوئی، عدالت قائم ہونے کے بعد اس کے خلاف مقدمہ چلا اور وہ مجرم ثابت ہوا۔ اس نوجوان کی طرف سے جو وکیل تھا اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ تو آج بھری عدالت کے اندر سب کے سامنے صرف اتنا کہہ دے کہ مجھے اس دن کوئی ہوش نہیں تھا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ہوش ہی اسی دن آیا تھا۔ یہ تھے عطاء اللہ صاحب بخاری کہ جن کا ایک جملہ اگر ان کی زبان سے نکل جاتا تو لوگ فوراً اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا شبیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ راندیر تشریف لائے اور صدقہ و خیرات کی فضیلت کے اوپر انہوں نے بیان کیا۔ پردہ نشین خواتین جو مسجد چناروار میں پردہ نشین ہو کر بیان سن رہی تھی، انہوں نے پردے کے پیچھے سے اپنے اپنے زیورات اسی وقت نکال کر ڈال دیے۔ یہ تھا آپ کی تقریر کا عالم۔ میرے بھائی اور عزیزو، جب ان کا انتقال ہو گیا اور یہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے تو اس وقت شاعر مشرق علامہ اقبال حیات تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت کہ شاعر قوم کی واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وہ برق طبعی نہ رہی، وہ شعلہ بیانی نہ رہی۔
علامہ اقبال کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ آج عطا اللہ شاہ بخاری جیسا شعلہ بیان خطیب اور پرمغز واعظ نہیں رہا ہے. آج عطا اللہ شاہ بخاری کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے فن خطابت میں گویا امت محمدیہ بالکل یتیم ہو چکی ہے اور محروم ہو چکی ہے. ایسے عطا اللہ شاہ بخاری تھے. تو عطا اللہ شاہ بخاری کے انتقال پر علامہ اقبال نے یہ کہا تھا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وہ برق طبعی نہ رہی، وہ شعلہ بیانی نہ رہی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اس جلسے کے اندر اگر علامہ اقبال ہوتے اور اس جلسے کے اندر حاضر ہوتے تو ہماری ان بچوں کا پروگرام سن کر اور ان بچوں کی معصوم زبان سے چھوٹی موٹی تقریریں سن کر وہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی بھی رہی، وہ برق طبعی بھی رہی، وہ شعلہ بیانی بھی رہی. میرے بھائی اور عزیزوں، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہ ہمارا آنے والا کل ہے. ان بچوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اگر ہم نے نہیں پہچانا اور ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچان کر اس صلاحیت کے اوپر اگر ہم نے نہیں لگایا تو سمجھیے کہ ہم بہت بڑا نقصان کرنے والے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام ماشاءاللہ بڑا کامیاب رہا اور بڑا ہی پر رونق یہ اجلاس رہا. اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے جن جن حضرات نے اپنا جانی مالی تعاون پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ایسی ترقی عطا فرمائے کہ اسی ادارے سے اور اسی ادارے میں پڑھنے والے طلبہ میں سے ایسے طلبہ پیدا فرمائے کہ جو کل اٹھ کر عطا اللہ شاہ بخاری کی یاد پیدا کریں. بہرحال آپ کا یہ جلسہ کامیاب رہا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے. میں نے خطبے میں سورہ بقرہ کی اور پہلے پارے کی 2 آیات تلاوت کی ہے. میرے بھائی اور عزیزوں، اس آیت کی مکمل وضاحت کے لیے تو وقت بہت چاہیے. میں بہت ہی مختصر انداز میں ان 2 آیات میں چھپے ہوئے پیغام کو آج کے جلسے کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات زبان پر جاری فرمائے اور ان آیات میں چھپے ہوئے پیغام کو سمجھ کر اس کے مطابق ہم کو عمل پیرا ہونے کی اللہ جل شانہ محض اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان 2 آیات میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ 2 برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنا جو فرض منصبی ادا کیا ہے اس فرض منصبی کو ذکر فرمایا ہے. میری بات کو ذرا آپ دھیان سے سنیں. ان 2 آیات میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنا جو فرض منصبی تھا وہ جو ادا فرمایا ہے اس فرض منصبی کو ان آیات میں اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اقوام عالم میں سے ایک قوم جس کو ہم قوم یہود کہتے ہیں، جسے ہم یہودی کہتے ہیں، اس قوم یہود کی چالاکی، مکاری، صفاکی اور دھوکہ دہی سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے پردہ اٹھایا ہے. میرے بھائی اور عزیزوں، انبیاء کرام علیہم السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرماتے ہیں تو اس منصب نبوت کے تئیں تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اور اس منصب کو لے کر جو ان کا فرض منصبی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کا فرض منصبی کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کا سب سے بڑا کام اور اس عہدے کے تعلق سے جو ذمہ داری ان کے سر پر عائد ہوتی ہے اور ان کا جو فرض منصبی ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق کو خالق سے جوڑ دے.
जो मखलूक माबूदान बातिला की इबादत में लगी हुई है, या इंसानों में से जो इंसान मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं, लेकिन शैतान की बिछाई हुई जाल में फंसकर और हवाए नफसानी की इत्तिबा कर कर अल्लाह से दूर जा चुके हैं, ऐसे तमाम के तमाम इंसानों को अल्लाह से करीब करना और खालिक के साथ मखलूक के रिश्ते को जोड़ देना, ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का फर्ज मनसबी और ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरे कहने का मंशा जो है वही है कि जो लोग कुफ्रो शिर्क की जलालत में डूबे हुए हैं और कुफ्रो शिर्क की गुमराही से दो चार है, कहीं किसी की इबादत कर रहे हैं, कहीं किसी की इबादत कर रहे हैं, कहीं अल्लाह को मानते हैं और कहीं अल्लाह का इनकार कर देते हैं, तो जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं या ये कि अल्लाह को मानते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह से मिला देना और उनके सामने ये बात अर्ज करना, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। उनके सामने ये पैगाम रख देना और ये कहना कि लोगों, अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने पैदा करने वाले को, तुम्हारे हर तरह के नफा और नुकसान के मालिक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू को, जो तुम्हारा माबूद है, तुम्हारा रब है, जिसने तुमको पैदा किया है, उसको पहचानो और उसी की इबादत करो, किसी और की इबादत मत करो। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले लोगों को भी उसी ने पैदा किया, लिहाजा तुम अपने खालिक और मालिक को पहचानो और उसी की इबादत करो, शायद कि तुम क्या है तक़वा वाले हो जाओ और कुफ्र और शिर्क की गुमराही से बचने वाले हो जाओ। ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सबसे पहला काम होता है। जो फिर ईमान ले आए और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत पर लब्बैक कह दे, तो फिर उनके सामने इस्लाम के अहकाम को, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है वगैरह तमाम के तमाम अहकाम को बताया जाता है और उसके ऊपर अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करने के बारे में कहा जाता है। तो बहरहाल अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का फर्ज मनसबी मखलूक को खालिक से जोड़ देना और खालिक से मखलूक के रिश्ते को कायम कर देना, यह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जिम्मेदारी होती है। और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी इस जिम्मेदारी को मुकम्मल एहसास के साथ अदा करते हैं। न रात का वक्त देखते हैं, न दिन का वक्त देखते हैं, न सुबह का वक्त देखते हैं, न शाम का वक्त देखते हैं, न अपने रिश्तेदार को देखते हैं, न अपने दुश्मन को देखते हैं। हर एक के सामने अहकमुल हाकिमीन की बात को वो पेश कर देते हैं और उसकी इबादत पर उनको आमादा करने की कोशिश करते रहते हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जर्रा सा मौका उनके हाथ में आ जाए फर्ज मनसबी के अदा करने का, तो उस मौके को हाथ से जाने नहीं देते हैं। आपको मालूम है कि जलीलुल क़द्र नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भाइयों की बदमाशी की वजह से और भाइयों के हसद की वजह से उनको कुएं में जाना पड़ा और कुएं से अल्लाह ने उनको निकाला और उनको पहुंचा दिया मिस्र और उनको अजीज मिस्र बना दिया। वहाँ जुलेखा ने उनके साथ न मालूम क्या क्या किया, जिसके नतीजे में आपको जेल में जाने की नौबत आई। आप जेल में पहुंच गए, आपको एक अच्छा मौका वहां पर हाथ आ गया। कैदियों के ऊपर उन्होंने शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ और अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिशों को लगाकर कैदियों के ऊपर मेहनत करना शुरू किया, जिसके नतीजे में वो कैदी जो बड़े सख्त किस्म के मुजरिम थे, आपकी दावत के ऊपर लब्बैक कह चुके और आपकी दावत पर लब्बैक कहते हुए मुसलमान हो गए। अभी आपकी रिहाई का फैसला हुआ नहीं है कि इसी दौरान बादशाह के दो खास खादिम, एक का काम था शराब निचोड़ना और रात को शराब अंगूर का निचोड़ना और शराब तैयार कर कर ताज़ा शराब उसके सामने पेश करना। दूसरे का काम था जो आपका किचन वेयर था, बावर्ची था, खाना तैयार करना और खाना खिलाना। अब इन दोनों में से किसी ने बादशाह के साथ किसी के बहकावे में आकर उसको जान से मारने की और जहर देकर कत्ल करने की कोशिश की। किसी वजह से बादशाह को इसका इल्म हो गया, बादशाह ने फौरन दोनों को कैद में डलवा दिया।
یہ دو قیدی جو قید میں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت ان کو میسر ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے دیکھا، آپ کے اخلاق کریمانہ اور اخلاق فاضلانہ سے متاثر ہوئے، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی کہ یوسف علیہ السلام اگرچہ وہ آپ کو ابھی نبی نہیں مان رہے تھے، لیکن اتنا ضرور سمجھ چکے تھے کہ دنیا انسانیت کا بہترین انسان ہے۔ اسی دوران ان دو قیدیوں نے خواب دیکھا، اس نے بھی ایک خواب دیکھا اور اس نے بھی ایک خواب دیکھا۔ ایک یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے روٹی نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے متاثر تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جو خواب کی تعبیر کے بتانے کا زمانہ تھا۔ یاد رکھیے جیسا ماحول ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزہ دیا کرتے ہیں۔ فرعون کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام بڑے سے بڑے جادوگر وہاں پر موجود تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا جو دیکھنے میں جادو نظر آتا تھا لیکن وہ جادو نہیں تھا۔ تو اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا جو جتنا زیادہ خواب کی تعبیر میں ماہر ہو اس کو اتنا ہی بڑا سمجھا جاتا تھا، اور اس سے اتنی زیادہ عقیدت رکھی جاتی تھی۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ عمن والہ نے معجزے کے طور پر خواب کی تعبیر کا علم دیا۔ لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ یوسف علیہ السلام ہی ایسے شخص ہیں جو ہمارے خواب کی تعبیر بدلا سکتے ہیں۔ لہذا صبح جب خواب دیکھا انہوں نے رات کو، صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام چونکہ عالم الغیب تو تھے نہیں، انبیاء کرام علیہم السلام جو بھی غیب کی بات بتاتے ہیں وہ بات بتاتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتائی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات صاف طور پر ارشاد فرمائی ہے اور فرمایا ہے ان هو الا وحی یوحی، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنے دل و دماغ میں یہ بات اچھے طریقے سے بٹھا لو کہ وہ اپنی زبان مبارک سے جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں وہ ان کی جیب کی اور من گھڑت بات نہیں ہوتی ہے، آپ کے گھر کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ وہی بات تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو علم دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال نبیوں میں سے کوئی بھی نبی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صفت ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے ہمسر، اللہ کے ہم نوا اور اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح سے برابری رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال نبیوں میں سے کسی بھی نبی کے پاس علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کو غیب کی بات بتا دیتے ہیں، اور وہ اس وقت بتاتے ہیں جب نبوت خطرے میں پڑ جاتی ہے، جب نبوت کے اوپر آنچ آتی ہے، جب نبوت کا امتحان لیا جاتا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے اوپر آئے ہوئی آنچ کو اور نبوت کے اوپر پڑنے والے دھبے کو مٹانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ علم غیب دے دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور کوئی آ کر پوچھتا کہ بتاؤ جنتیوں کی سب سے پہلی غذا کون سی ہوگی، بتاؤ ذوالقرنین کون تھے، بتاؤ اصحاب کہف کون تھے، اس طرح کے بہت سارے سوالات بعض مرتبہ یہودی آ کر آپ کے سامنے کرتے تھے۔ اس کا منشا ان کا یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر یہ نبی برحق ہے، یہ سچے نبی ہے، تبھی اس سوال کا جواب دے سکیں گے، ورنہ یہ سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے 3 سوالوں کے ذریعے سے امتحان لیا، جس کا جواب اگر کوئی دے سکتا تھا تو نبی ہی دے سکتا تھا، کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ اس وجہ سے بعض مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے اور کچھ سوالات کرتے، آپ ان کا جواب دیتے اور وہ خاموش ہو جاتے۔ تو وہ سوال اس لیے ہوتا تھا تاکہ نبوت کا امتحان لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے ان سوالات کا جواب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تو اسی وقت دے دیا، کبھی کچھ دیر کے بعد دیا، لیکن بہرحال بتا دیا۔ اور اللہ نے یہ غیب کی بات ان کو وہ بتائی جس کو انباء الغیب کہا جاتا ہے، غیب کی خبریں کہا جاتا ہے، جس کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔ ایسی باتوں کا علم اللہ تبارک و تعالی نبی کو دے دیتے ہیں تاکہ نبی کی نبوت کے اوپر آنچ نہ آئے۔ جب نبوت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور نبوت کا امتحان لیا جاتا ہے تب کوئی غائب کی بات اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی آئے، اپنا خواب پیش کیا تاکہ خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ یوسف علیہ السلام کوئی عالم الغیب نہیں تھے، اسی خواب کی تعبیر آپ بتلاتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتاتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا اور بتایا، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، ذرا سن لو کہ میں تم کو تمہارے خواب کی تعبیر اس وقت بتاؤں گا جبکہ تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آئے گا۔ دوپہر کا کھانا جو آتا ہے اس سے پہلے میں تم کو تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ الغرض اللہ نے آپ کو خواب کی تعبیر بتائی اور پھر آپ نے ان کو بتا دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں یہ دونوں قیدی بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے اور جو مجرم تھا اس کو سزا دی گئی۔ آپ نے ان کو خواب کی تعبیر بھی بتا دی۔ جس نے سر پر ٹوکرا رکھا ہوا تھا اس کو یہ کہا کہ تجھے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس لیے کہ تو مجرم ہے، تو نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ اور جس کا کام شراب بنانا اور شراب تیار کرنا تھا اس کو یہ کہا کہ تو رہا ہو جائے گا اور تو اسی منصب کے اوپر جس پر تو پہلے تھا تجھے مقرر کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ قصہ ختم ہوا۔ بعد میں عزیز مصر نے کوئی خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے اللہ کے بتلانے سے اس خواب کی تعبیر بتلائی اور یہی قیدی آ کر آپ کو پوچھ گیا تھا۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قید سے رہا ہونے کا ذریعہ اور سبب خواب کی تعبیر بتلانا ہوا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو قیدی جنہوں نے خواب دیکھا تھا اور آپ نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور اس وقت بتائی جب یہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے پہلے ان کے سامنے اپنے فرض منصبی کو ادا کیا۔ خواب کی تعبیر پہلے نہیں بتا دی ان کو، ان کے دل کو خواب کی تعبیر بتلا کر مطمئن نہیں کیا، بلکہ ان کو پہلے اپنا گرویدہ کیا اور اپنا پہلے سے گرویدہ تھوئی اور زیادہ گرویدہ کیا اور پھر بعد میں آپ نے ان کو خواب کی تعبیر بتلائی۔ لہذا آپ نے فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے یہ کہا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، ذرا یہ بتاؤ کہ وہ معبود برحق جو یکتا ہے، جو واحد ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ہم پلہ نہیں، جس کا کوئی برابری کا کوئی نہیں، کیا اس ایک خالق کی عبادت کرنا بہتر ہے یا چند معبودان باطلہ کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ کسی ایک کے سامنے سر جھکانا اچھا ہے یا ہزاروں کے سامنے سر جھکانا اچھا ہے؟ ذرا مجھے سوچ سمجھ کر یہ بات بتاؤ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات۔ لہذا ان کے سامنے آپ نے پہلے اپنے فرض منصبی کو ادا کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان یہی ہے کہ اپنا فرض منصبی ادا کرنے کا ایک ذرہ بھی موقع ان کے ہاتھ آ جائے تو آپ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جنہوں نے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے، وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ خود ابو جہل جس کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام میں داخل ہونے کی بظاہر کوئی امید نہیں تھی، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کبھی رات کے بعد اس کے پاس گئے، کبھی صبح میں اس کے پاس گئے، کبھی مجلس میں اس کے پاس گئے، کبھی تنہائی میں گئے، الگرد ہزاروں مرتبہ آپ ان کے پاس گئے اور اپنا فرض منصبی ادا کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کو ایسا لگتا کہ آج ابو جہل تھوڑا نرم ہے، آج ابو جہل تھوڑا نرم ہے، جب بھی ایسا لگتا فوراً آپ اس کے سامنے دعوت پیش کر دیا کرتے تھے اور اپنا فرض منصبی ادا کرتے تھے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنا فرض منصبی ادا کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے، ہر وقت ادا کر دیتے ہیں، چاہے کچھ بھی موقع ان کو مل جائے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ
بارگاہ میں یہی کہا تھا، اے باری تعالیٰ میں اپنی قوم کے سامنے رات کے وقت بھی فرض منصبی ادا کر چکا ہوں، دن کے وقت بھی ادا کر چکا ہوں، علل اعلان بھی ادا کر چکا ہوں، تنہائی میں بھی ادا کر چکا ہوں۔ اے باری تعالیٰ آپ نے مجھے جو ذمہ داری عطا کی ہے اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں میں نے ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی ہے، ہر وقت میں اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہا۔ اے اللہ 950 سال ہو چکے ہیں، اب مجھے میری اس قوم سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ میری فرض منصبی کو سمجھے اور میری دعوت پر لبیک کہے اور مسلمان ہو، مجھے اب اس کی امید نہیں ہے، اللہ اس پوری قوم کو ہلاک کر کے رکھے۔ تو بہرحال انبیاء کرام علیہ السلام اپنے فرض منصبی کو آخری دم تک ادا کرتے رہتے ہیں۔ جن دو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے ان دو آیت کریمہ میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرض منصبی کے ادا کرنے ہی کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اقوام عالم میں سے قوم یہود بڑی چالاک، بڑی مکہ اور بڑی عیار قوم تھی۔ مشرکین مکہ جو مکہ اور اس کے اطراف میں جو آباد تھے اور جن سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پڑا، یہ قوم مشرک تھی۔ یہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے معبودان باطلہ کی عبادت کو بھی یہ جائز سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ آپ ان کفار مکہ سے اور مشرکین مکہ سے یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، بتاؤ ان چاند اور سورج کو کس نے پیدا کیا، بتاؤ ان ہوا اور پانی کو کس نے پیدا کیا، بتاؤ تم کو کس نے پیدا کیا، تو ان کی زبان سے یہی نکلے گا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ تو الغرض یہ ایمان تو رکھتے تھے اللہ پر، اللہ کو مانتے تھے، لیکن کہیں لات اور عزیٰ کی عبادت کو جائز سمجھتے تھے، کہیں کسی اور معبود باطلہ کی عبادت کرنے کو وہ جائز سمجھتے تھے، اور اس عبادت کرنے کے جائز سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر قائم ہیں۔ کیا سمجھتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، مشرکین معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت کرنے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر قائم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے ہیں ہم اسی دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ معبودان باطلہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے، حالانکہ خود ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم مکمل تابعدار اور فرما بردار اس دین کے بن جاؤ جو دین دے کر ہم نے تم کو بھیجا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، کہ وہ دین جو رب العالمین کا دیا ہوا دین ہے، جس دین کے ساتھ آپ نے مجھے بھیجا ہے میں اسی دین کا تابعدار اور فرما بردار ہوں۔ الغرض وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہیں، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو دین اسلام تھا، کوئی اور دین نہیں تھا۔ یہ مشرکین جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر قائم ہیں، اس سے یہودیوں نے فائدہ اٹھانا چاہا، اس سے یہودیوں نے فائدہ اٹھانا چاہا، اور ان مشرکین مکہ کا برین واش کرتے تھے، ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتے تھے کہ تم اپنے طور پر یہ سمجھتے ہو کہ تم ملت ابراہیمی کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، ان کے لائے ہوئے دین اور ان کی لائے ہوئی شریعت کے اوپر تم عمل پیرا ہو۔ تو سنو، ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، حالانکہ ان کی بات 100% غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور یہ جو سلسلہ ہے تو داؤد علیہ السلام
سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان چاروں کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بہت بعد کا زمانہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دین تو بعد میں ہے، اور یہ کس کو مانتے تھے؟ یہ لوگ مانتے تھے داؤد علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے۔ بنی اسرائیل کا سلسلہ نسب جو ہے وہ جا کر ملتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور داؤد علیہ السلام کی آل اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہودی